وزیر اعظم اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں اور جو صورتحال پیش آئی ہے جعفر ایکسپریس والے واقعے کی، دہشت گردی والے واقعے کی، اس کے بعد حکومت اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے. وقت کی اگر نزاکت دیکھی جائے تو آپ کے خیال میں سیاستدانوں کو، تمام سیاستدانوں کو، چاہے وہ حکومت سے ہیں یا اپوزیشن سے، کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے ابھی؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی. دیکھیں، میرا خیال میں سوال جو ہے یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سٹینڈ کرتی ہے ساتھ. تو پاکستان تحریک انصاف پہلے اپنا موقف دے چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل سٹینڈ کرتی ہے. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ درمیان میں موجود ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ پوری قوم کا اعتماد ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کے اندر بھی خان صاحب اس وقت موجود تھے، تو اس وقت دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی، ڈرون ختم ہو چکے تھے. تو خان صاحب کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بلوچستان کی حد تک اگر بات کی جائے تو بلوچستان کے اندر تو عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس حکومت کے پاس. تو وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ اگر کروائے جاتے اور عوامی نمائندہ حکومت ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر عوام کی اس حکومت کو سپورٹ ہوتی، تو وہ ایسی کوئی پالیسی یا انیشیٹو لیتی جس پر انہیں اپنے مسائل کا ادراک بھی ہے اور تمام تر چیزوں کا پتہ بھی ہے، تو پاسبلٹی جو ہے ہو سکتی ہے. اب وہاں عوامی حکومت نہیں ہے، وفاق جو ہے وہاں بھی عوامی حکومت نہیں ہے، اور اس صورتحال کے اندر جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں وہ تو فیل ہو چکے ہیں نا. اب آپ دیکھیں سیکیورٹی کے جو حالات ان سالوں کے اندر ہوئے ہیں، تو جب سے گورنمنٹ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ حالات ملک میں اس طرح کی صورتحال بدامنی پیدا ہو چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ عوامی نمائندہ حکومت ہو اور اس پہ وہ انیشیٹو لے، عوام کی نمائندگی اس کو حاصل ہوتی ہے، سپورٹ حاصل ہوتی ہے. تو عوام کی جو سپورٹ کے بغیر کوئی بھی آپریشن، کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. اچھا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عوام کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سیاستدانوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی عندیہ دیا ہے. کیا کہیں گے آپ کانفرنس کی اہمیت کے بارے میں، اور خاص طور پر تمام سیاسی جماعتوں کی اس میں شرکت کے حوالے سے؟ کیا پی ٹی آئی بھی اس میں شرکت کرے گی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی شرکت کر چکی ہے. علی امین صاحب پہلے بھی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آئے تھے. انہوں نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور افغانستان سے بات کرنے یا بات چیت کے معاملات حل کرنے کے حوالے سے بھی تجویز دی تھی، جس کے اوپر اس وقت کہا گیا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اور بعد میں جب کے پی میں میٹنگ ہوئی تو ہاں یہ کہا گیا کہ آپ بات چیت جو ہے کا ماحول بنائیے، مسلسل سے بات کر کے آگے بڑھائیے، جس پر ٹی آر اوز جو ہیں وہ علی امین صاحب نے بھجوائے تھے وفاقی حکومت کو. تو آج تک وفاقی حکومت سے ان ٹی آر اوز کا جواب نہیں مل سکا. تو اس طرح کی سیریسنس ہے ان کی طرف سے، اور کہا جاتا ہے جی کہ کے پی میں دہشت گردی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے. دیکھیں، بلوچستان میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے نا، یہ ملک کا معاملہ ہے، اور ملک کا معاملہ جو ہے اس طرح غیر سنجیدہ رویے کے ساتھ، دیکھیں یہ پاکستان کی عوام کی حکومت ہے کے پی کے اندر، اور پاکستان کی عوام جو ہے، پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے دوچار ہے. تو اس کے لیے جو ہے صرف لفظی باتیں نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکلی آپ کو سنجیدہ ہو کے اس پہ آگے بڑھنا ہوگا. لیکن نعیم صاحب، کل تو ہم لوگوں نے لفظی جنگ دیکھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں، بڑی مایوسی ہوئی دیکھ کر دونوں جانب سے جس طرح کے لفظی وار کیے گئے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما تھے یا نون لیگ تھے. اب جو ایک صورتحال ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے حکومت کے لیے، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیوں اب تک اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب یا دیگر رہنما یا ان کے اکاؤنٹس مکمل طور پر یہ ثابت کر رہے تھے کہ جیسے یہ دہشت گردی جو ہے پی ٹی آئی اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے، یا ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. جیسے بلوچستان کے اندر حالات ہیں یا کے پی کے اندر، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی جو ہے وہ شامل ہے. لیکن ہمارے کسی ایک رہنما نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ یہ دھماکہ جو ہے نون لیگ نے کروایا ہے یا بم جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے پھوڑ دیا ہے یا اس کے اندر یہ صورتحال ہے. ہماری طرف سے بڑا موقف جو ہے وہ بڑا سنجیدہ آیا کہ نائلیت آپ کی ہے. وقت ڈیفینس منسٹر جو ہیں وہ ان کے نیچے ہیں، ان کے نیچے جو ہے وہ دفاع کا معاملہ آتا ہے. دفاع کے وزیر خارجہ آصف صاحب جس طرح سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے نیچے ہے، اور آپ بجائے یہ کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے جو نظر بھی آتی، جو اس کا کوئی جواز بھی آتا، تو یہ معاملہ ادھر سے ہوا ہے. اور ہماری طرف سے جتنے بیانات ہوئے ہیں ان میں یہی کہا گیا ہے کہ نائلیت جو ہے
اس کو آپ چھپانے لیکن نعیم صاحب، وزیر دفاع نے کل جو ایک اور بھی بیان دیا، انہوں نے بولا کہ جب بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اب جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ان کا موقف ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے بانی کو رہا کرو. لیکن بات ان کی بھی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے بارہا اس طرح کے مطالبات کیے گئے ہیں. کیا قومی سلامتی کے معاملات کو کسی بھی قسم کی شرائط سے جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے علی امین صاحب کے حوالے سے میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کو، اور علی امین صاحب بالکل پیش ہوئے اور وہاں انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی اور وہاں یہی موقف رکھا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے سیریسنس شو کروائی جائے اور بات چیت سے معاملے کا حل نکلتا ہے تو امن قائم جو ہے وہ مقصد ہے. امن جس طریقے سے بھی قائم ہو تو اس پر کیا موقف آیا. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے تو عمران خان صاحب پولیٹیکلی جھوٹے کیسز کے اندر گرفتار ہیں. آج آپ دیکھیں کہ سائفر کیس کی ڈیٹیل ججمنٹ آپ نے شاید پڑھی ہو، جس میں وہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سائفر جو ہے وہ لیک کرنا ثابت نہیں ہوا اور جو جرم لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو ایف آئی آر درج کی گئی، وہ جرم بھی ثابت نہیں ہوا. تو جب جرم بھی نہیں تھا، سائفر لیک بھی نہیں ہوا، تو آپ نے کس پاداش کے اندر انہیں جیل میں رکھا اور پولیٹیکلی اس میں سزا دی. تو اس طرح کی صورتحال میں اگر وہ بار بار بات کریں، پوری قوم یہ مطالبہ رکھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، تو وہ بالکل جینون مطالبہ ہے. ان کو اسی وجہ سے جیل میں رکھا گیا ہے کیونکہ انہوں نے خارجہ پالیسی کے اوپر بھی موقف اپنا کلیئر رکھا. انہوں نے کہا کہ ہماری ذات خارجہ پالیسی ہے، ہم غلام نہیں ہیں، ہم ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے، ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا، جس بنیاد کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ان کو حکومت سے بھی چلتا کیا اور اس کے بعد ان کے اوپر مقدمات بھی بنائے گئے اور جیل میں رکھا گیا ہے. وہ ہوں یا ان کی اہلیاں ہوں یا دیگر جتنے رہنما، تو وہ بڑا واضح طور پر پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ لندن پلان ہے جس کے تحت نواز شریف کو لایا جائے گا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ اسی طرح ان کو لایا گیا، ان کو اہل بھی کر دیا گیا، عمران خان کو نائل کیا گیا، الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا گیا. تو اور جو خان صاحب کہتے رہے لندن پلان کا حصہ یہ ہے، وہ سارا مکمل طور پر آپ نے دیکھا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہوا. تو وہ تو سچ ثابت ہوا اور سچ ثابت ہو رہا ہے. تو آپ انہیں ریلیز کیجئے کیونکہ عوام جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے. جھوٹے مقدمات آپ نے بنائے. 8 فروری کو یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان پولیٹیکلی قیدی ہیں اور یہ عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جس پہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جعفر ایکسپریس سانحے کے بعد جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس میں ایک سیاسی جماعت کے بھی جو سوشل میڈیا ہینڈلرز تھے وہ انہوں نے بھی کافی پروپیگنڈا کیا حکومت کے خلاف بھی اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف بھی؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر یہی اظہار افسوس اور جو شہید ہیں ان کے اوپر بڑا مذمتی بیان آیا کہ ہم اس واقعے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور شہداء کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ان فیملی کے ساتھ ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں. اور پاکستان میں جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کے اوپر بڑی واضح طور پر پاکستان کی عوام نے اوپینین دی کہ ان تمام مسائل کا حل یہ ہے. اب اگر مسائل کے حل کو وہ کہیں، جیسے وہ پہلے بھی کہتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو، اسپیکر لاز کیوں لے کر آئے، آئین کی سربلندی ہو، آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں، جو ہمارے مطالبات ہیں اس کے اوپر جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہمیں کہا جاتا ہے. دہشت گردی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ حکومت، وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی ایک پیج پر نہیں آئے ہیں کے پی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو روکنے کے لیے. کیا آپ کے خیال میں یہ ضرورت نہیں ہے موجودہ حالات میں کہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مسلسل پے در پے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ایک پیج پر دونوں کو آنے کی ضرورت ہے؟ عائشہ، بات یہ ہے کہ دیکھیں جو صورتحال ہے ملک کو دوچار ہے، اس میں جو کے پی ہے وہ بڑا واضح کے پی نے اپنا موقف دیا اور ٹی آر اوز جو ہیں وفاقی حکومت کو بھجوائے. ٹی آر اوز جو ہیں وہ کیا ہماری طرف سے نہیں اس کا رپلائی آ رہا یا وفاقی فارم 47 کی حکومت کی طرف سے نہیں آ رہا؟ تو ایک تو یہ نائل ہیں، عوامی نمائندہ حکومت بھی ہیں، اس کے باوجود ہم نے ان کو صوبے میں بدامنی یعنی ملک میں بدنامی کے حوالے سے ان سے بات چیت بھی کی اور ان کو ٹی آر اوز بھی بھجوائے. تو ان کی طرف سے جو ہے رپلائی نہیں آیا. ہم تو آلریڈی ان کو کہہ چکے ہیں، لیکن یہ اوپنلی صرف ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ کسی طرح پولیٹیسائز کیا جائے پی ٹی آئی کو اور گیم سکورنگ کی جائے، اپنا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، جس کے اندر آ کے یہ پاکستان کی عوام کے اوپر جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے
اس کو بھی یعنی پریورٹی اس کو نہیں دیتے بلکہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو دیتے ہیں۔ لیکن حکومت کی جانب سے جو کہا جاتا ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی ٹرم جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں نکالی تھی، اور بہت سے ایسے دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کیا گیا جو کہ اس وقت ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی ہوئے تھے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں باجوہ صاحب نے جو بریفنگ دی تھی کہ بات چیت سے معاملے کا حل نکل رہا ہے اور افغانستان کے ساتھ بات کر کے معاملات کو حل کیا جائے، جس پر جناب جتنے بھی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں تھیں انہوں نے اس موقف کو سپورٹ کیا تھا، اس موقف کو سپورٹ کرتے ہوئے اس پہ بات ہوئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کنٹرول ہو۔ جب جو بائیڈن کی حکومت نے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ مسلسل ان کے ساتھ پورے ٹچ میں تھے، تو وہیں سے سائفر بھی آیا، وہیں سے سارا معاملہ بھی ہوا، تو جو بائیڈن کی جو اس وقت کی جو امریکہ کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ تو نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے امن والا معاملہ ہو، اور انہوں نے اس پالیسی کے اوپر ان کو جو ہے جب قائل کیا تو ڈیفینیٹلی اس کی حکومت سے کی طرف سے بھجوایا گیا سائفر اور سارا معاملہ، تو یہ ان کی اپنی پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ اس نہج تک پہنچا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جنگوں سے ملک میں امن نہیں آتا، جنگوں سے حل نہیں ہوتا۔ ہم پوری دنیا میں جہاں بھی جنگیں لگی ہیں تو وہاں آخر میں بات چیت ہوئی ہے اور بات چیت سے معاملہ طے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ انخلا کرنا پڑا امریکہ کو، کتنے سالوں کی اس نے جنگ لڑی اور آخر کار بات چیت سے معاملہ اور وہ لیکن نعیم صاحب، پی ٹی آئی کا اپنا رویہ بھی تو اگریسو ہے۔ آپ بات چیت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، طالبان سے بھی بات چیت کے لیے پی ٹی آئی نے اور علی امین گنڈاپور نے گزشتہ کافی عرصے میں کئی مرتبہ کہا ہے، لیکن حکومت کے ساتھ ان کا رویہ تو اگریسو ہے۔ دیکھیں، حکومت کو اگر آپ اس سینیریو کے اندر کہیں کہ دہشت گردی کے اوپر آپ بات کریں اور فارم 47 کے اوپر ساتھیوں بات کریں، تو فارم 47 کی تو بات ہوگی، عوامی مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، الیکشن کمیشن جس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی ہیں، اور اس کا ٹینیور ختم ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر موجود ہیں، تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ملکی مسائل کی بات ہے اور ملک کے حوالے سے ہم کنسرن رکھتے ہیں، کیونکہ عوام کی سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو حاصل ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، ملکی مسائل کے اوپر بات کریں اور ملک میں جو درپیش مسائل ہیں یا جو صورتحال ہے اس کے اوپر آواز بلند کریں، تو وہ تو ہم کرتے رہیں گے۔ اب اس کو یہ کہیں کہ یہ اگریسو رویہ ہے تو بھائی آپ نے گھر تو جانا ہی ہے، کیونکہ آپ جھوٹ اور فریب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ڈیل کے ذریعے اپنے کیسز ختم کروائے ہیں، نیب ترمیم کروائی ہیں اور کلین چٹیں لی ہیں، تو ہم یہ مانگتے رہیں گے، کیوں نہ مانگیں۔ صحیح۔ اچھا، اور ابھی جو اس وقت اگر ہم کے پی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رویے کی بات کریں، پی ٹی آئی اس حوالے سے حکومت سے کتنا کوآپریٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے آپ نے بیانات سے بڑا واضح اٹھا لیا ہوگا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو پریکٹیکلی انداز ہے اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ دہشت گردی کنٹرول ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا صوبائی معاملہ ہے۔ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ ایک تو آپ فارم 47 والے جیلی ہیں، اور دوسرا آپ کا رویہ ایسے ہے کہ جیسے کے پی جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، تو اس طرح کا رویہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا، تو یہ ان کی اصلیت شو کرتا ہے کہ یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، صرف اور صرف ان کو جو ہے وہ اقتدار کی خاطر کسی جماعت کے اوپر بھی یا کسی صوبے کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے کا جو کام کر رہے ہیں کہ یہ اپنا جو ایجنڈا ہے وہ اس میں کامیاب ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ عوام جو ہے وہ رائے رکھتی ہے۔ نعیم صاحب، آخر میں آپ کی بات بھی درست ہوگی، یقیناً اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، صوبائی حکومتوں کے بھی اور وفاقی حکومت کے بھی، جو آپس میں ان کی ناراضگیاں ہیں وہ ایک طرف، لیکن اس وقت جو حالات ہیں ہم نے دیکھا کہ شمالی وزیرستان میں بھی دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ ان تمام حالات میں صوبائی حکومت کو کتنا آگے بڑھنا ہوگا حکومت کا ساتھ دینے کے لیے؟ اور جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ اب اے پی سی کیا جائے گا، تو اس سلسلے میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے، خاص طور پر کے پی حکومت کی؟ دیکھیں، صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پہلے بھی ادا کر چکی ہے، پھر بھی ادا کرے گی، اور اپنے صوبے اس ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر نہ صرف کے پی حکومت بلکہ پاکستان کا ہر شہری، پاکستان تحریک انصاف بالکل جو ہے وہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کرتی ہے، اور چاہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں، سب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملک میں امن قائم ہو، اور امن قائم کرنے کے لیے اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی ہوگی۔ فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے، ڈیوائسز لگانے، ججز کو تھریٹ کرنے،
ان سے ہٹا کے ہمیں مسئلے کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہو کے اور آگے بڑھنا ہوگا. لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ عمران خان صاحب کی موجودگی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کو رہا کریں اور پورے ملک کا معاملہ تب حل ہوگا جب عمران خان صاحب موجود ہوں گے, کیونکہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے پہلے بھی اس مسئلے کا حل نکالا. اب نیکسٹ بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے. وہی حل نکال سکتے ہیں.